اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ذی الحجہ کی فضیلت، ماہ ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل۔ ذی الحجہ کے مہینے کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ذی الحجہ کا نام ذی الحجہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں حج ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کا معنی ہے حج والا مہینہ۔ ماہ ذی الحجہ میں 3 اہم کام کیے جاتے ہیں۔ حج کے ساتھ اس میں 2 کام مزید اور بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 عید۔ حج کی فضیلت، حج بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عمرہ کرنا عمرہ سے پہلے لے کر دوسرے عمرے تک کے درمیان ہونے والی تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور مقبول حج کی جزا تو بس جنت ہی ہے۔ یعنی جو حج کرے گا اور بارگاہ خداوندی میں اس کا حج مقبول ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا فیصلہ ہے اور جنت میں جائے گا۔ جس نے حج اللہ کی رضا کے لیے کیا اور اس دوران نہ تو بیوی سے بے حجابی کی باتیں کی، نہ فسق و فجور میں مبتلا ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسا کہ وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے جنا تھا۔ لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب حج اللہ کی رضا کے لیے کیا اور بارگاہ خداوندی میں قبول بھی ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ اپنے گناہوں کی بنا پر حج قبول نہ ہوا تو پھر اس کی یہ جزا اور یہ برکت نہ ہوگی۔ حج بہت بڑا عمل ہے، اس پر اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ حج کرنے والے حاجی کو قیامت کے دن یہ حق دیں گے کہ وہ اپنے گھرانے کے 400 افراد کی شفاعت کریں گے۔ 400 افراد کی سفارش کرا کر ان کو جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے حق دیں گے۔ حج اتنی عظیم عبادت ہے کہ بھئی حاجی کو اللہ تعالیٰ 400 آدمیوں کی شفاعت کرنے کا حق عطا فرماتے ہیں۔ ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا بے انتہا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں، اور ایک ایک نیکی کا اجر ثواب بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سی احادیث مبارکہ میں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کی جانے والی ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھی تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن پڑھ لی تو 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ طواف کریں تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حرم میں بیٹھ کر آدمی کچھ بھی نہ کرے، خالی بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتا رہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر روز بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 بیت اللہ کے طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 وہاں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، اور 20 اس سے ان لوگوں کو ملتی ہیں جو بیٹھ کر صرف بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حجر اسود اپنا بوسہ لینے والے کے ایمان کی گواہی دے گا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کا چشمہ جاری فرمایا ہے، جس کا پینا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم جس نیت سے بھی پیو گے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ سعادتیں انسان کو حج یا عمرہ پر جانے سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ، حج مقبول، حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، ہر سال عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ جانے پر حاجی کا اعزاز و اکرام۔ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں ہی جاتا ہے تو اس کے یہ اعزاز اکرام کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میری وفات کے بعد مجھ سے ملنے آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں مجھ سے ملنے آتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی مدینہ منورہ میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض اطہر میں حاضری دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینہ طیبہ جانے والے کا اکرام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری مسجد میں اس طرح 40 نمازیں پڑھے گا کہ کوئی نماز بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے فوت نہیں ہوگی تو وہ آگ سے بری ہوگا، عذاب الہی سے بری ہوگا اور منافقت سے بری ہوگا۔ 40 نمازیں 8 دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ 8 دن میں مسلسل مسجد نبوی میں نماز پڑھنے پر یہ اجر و ثواب دیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے گھر میں وضو کیا پھر اس نے مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھی تو اس سے ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے لیے واقعی کوئی مجبوری حج سے مانی نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، تو پھر وہ شخص بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔